بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یہ جمعہ کا دن ہوتا ہے، آپ کوشش کیا کریں کہ وقت پہنچ جایا کریں، کچھ نہ کچھ مسائل، کچھ باتیں سمجھ آ جاتی ہیں. جمعہ کا دن بڑا بابرکت دن ہوتا ہے، مسلمانوں کے لیے عید کہا گیا ہے. اور اس دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ وقت پر آپ تشریف لایا کریں، تاکہ یہ آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، اس میں انسان کو کچھ نہ کچھ مسائل کا پتہ چل جاتا ہے. سارا ہفتہ ہمارا اپنے دنیاوی کاموں میں، دھندوں میں مصروفیت کی وجہ سے موقع نہیں ملتا. تو محترم بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب خبر دی جاتی ہے کسی ایک بالأنثى، لڑکی کی پیدائش کی، وہ کبھی مثبت، تو اس کا چہرہ غمگین ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، غصے سے بھر جاتا ہے. اس کی تفصیل میں آگے بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے تفصیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے دو سلسلوں سے شروع کیا. اس کائنات میں دو سلسلے چل رہے ہیں، ایک نیکی ہے، ایک بدی ہے، ایک اچھائی کا، ایک برائی کا، ایک حق کا، ایک باطل کا، ایک سچ کا، ایک جھوٹ کا، ایک نور کا، ایک ظلمت کا. یہ دو آپس میں مقابل چل رہے ہیں اس کائنات میں. یہ دنیا ان دو نظاموں پر قائم ہے کہ ہر اچھائی کے مقابلے میں برائی ہے. دن ہے تو رات ہے، رات کی تاریکی ہے. اسی طرح اگر اسلام ہے تو اس کے مقابلے میں کفر ہے. اگر پیغمبر ہیں، رسول ہیں، ان کے مقابلے میں دجال ہے، کذاب ہے. سچ ہے تو اس کے مقابلے میں جھوٹ ہے. اگر نیکی ہے تو اس کے مقابلے میں فراڈ اور دھوکہ ہے. یہ انسان کی آزمائش کے لیے. اگر انسان کہے کہ دنیا میں بھلائی ہی بھلائی ہو، اچھائی ہی اچھائی ہو، تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ یہ عالم جنت ہو کہ وہاں بھلائی ہی بھلائی ہوگی، اچھائی ہی اچھائی ہوگی، نیکی اور نیکی ہوگی. اگر آپ نے برائی اور شر دیکھنا ہے تو جہنم میں وہاں شر ہی شر ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان اس دنیا کو دو چیزوں سے مرکب فرمایا ہے. آدھا حصہ، کچھ حصہ جنت سے لیا ہے بھلائی کا، اور کچھ حصہ برائی کا لیا ہے جہنم. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دو چیزوں سے مرکب فرما کر، بھلائی اور برائی کا مرکب فرما کر دنیا میں دیا. یہ انسان کی آزمائش کے لیے، اور اس کو راستے دکھا دیے گئے، پیغمبر بھیج دیے گئے کہ یہ اچھائی کا رستہ ہے، یہ برائی کا رستہ ہے. اور یہ سلسلہ نیچے سے لے کر اوپر تک چلتا ہے. مثلا آسمان میں فرشتے ہیں، نیکی ہی نیکی ہے، پرہیزگاری ہی پرہیزگاری ہے، اللہ کے احکام کی پابندی ہی پابندی ہے. بل ہم عباد مکرمون، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے نیک پرہیزگار ہوتے ہیں، کھانے پینے سے آزاد.
اور اس کے مقابلے میں شیاطین بھی ہیں. اب یہ دونوں کا مقابلہ انسان کے لیے یہی آزمائش ہے. ان کو دونوں راستے دکھا دیے گئے کہ یہ اچھائی کرتا ہے اور یہ برائی کرتا ہے، یہ نیکی کرتا ہے، یہ بدی کرتا ہے. اور انسان کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ کون سی چیز استعمال کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان قلب کے دائیں طرف فرشتہ بٹھائے گا اور بائیں طرف شیطان ہوگا جو انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، برائی کی طرف کھینچتا ہے، اور فرشتہ اس کو نیکی کی طرف ترغیب دیتا ہے. شیطان نے کہا تھا کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو ایک ایک کو گمراہ کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے پیغمبر نبی بھیج کر ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے امت کو، انسانوں کو پیغمبر بھیجے ہیں. وہ ان کو اچھائی کا راستہ دکھائیں گے. اب جو میرے بندے ہیں وہ اچھائی پر آئیں گے، جو تمہارے قائم کہنے پر چلیں گے وہ برائی پر جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی بھرنا ہے، جہنم کو بھی بھرنا ہے. اختیار انسان کو دیا گیا ہے کہ وہ اچھائی کرے اس کی مرضی، برائی کرے اس کی مرضی. دونوں راستے دکھا دیے گئے انسان کہ تم ان راستوں پہ چلو. اب شیطان جب ایک طرف قلب کے فرشتہ ہے، دوسری طرف شیطان ہے. فرشتہ اپنی طرف کھینچتا ہے کہ تم نیکی کرو، اچھائی کرو. شیطان اپنی طرف کھینچتا ہے کہ تم برائی کرو. تو انسان نے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کشمکش ہوتی ہے انسان کے دل کہ جب وہ کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہے، خیر ہے سوتے رہو، تہجد بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی وقت ہے. یہ شیطان بہت بڑا ہے کیونکہ شیطانی کاموں میں لذت ہے، کشش ہے، اور اس میں وقتی طور پر تکلیف. انسان کہتا ہے کہ میں غریبوں کی خدمت کروں، مدد کروں، ان کو پیسے دوں. شیطان فوراً قلب کے بائیں طرف اس کو کھینچتا ہے، یہ کاروبار دے رہا، بڑا فائدہ ہوگا، پیسے آئیں گے. انسان کہتے ہیں میں حج کروں، عمرہ کروں. فوراً شیطان اس کو کہتا ہے کہ بڑا وقت پڑا ہے، عمر ہے، بعد میں حج کر لینا، کیوں ابھی پیسے ضائع کر تو اس کو تجارت میں ہی ڈال دو. تو یہ انسان کے دل میں نفسا اور کشش لگی رہتی ہے، کشمکش. یہ آپ اکثر طور پر بات کرتے ہو کہ جب بھی نیکی کا ارادہ کرتے ہو تو دل میں کوئی بات آ جاتی ہے کہ یہ فلاں کام کر لو، فلاں کام کر لو. نیکی سے ہٹانے کے لیے ادھر شیطان کھیلتا ہے، ادھر فرشتہ جو ہے نا وہ اپنا اثر ڈالتا ہے کہ نیکی کی طرف آؤ. تو شیطان ہمیشہ شر اور فساد کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. اور اسلام انسان کو محبت، مودت، پیار، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں کے ساتھ پیار محبت کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، اپنے ہمسائے کے حقوق ادا کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، تعاون کرنا، یہ اسلام ہے. اب تو ایسے حالات ہیں کہ قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کو دیکھ لیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، حسد ہوتا ہے، یہ کیوں اچھا کھا رہا ہے، اور بھائی اس کو اللہ دے دیا تمہیں بھی دے. اللہ سبحانہ محنت کرو، یہ عالم اسباب ہے، ساتھ ساتھ محنت کرو، حلال کی روزی کماؤ تو اللہ تعالیٰ دے. اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ نکاح ہے. نکاح میں محبت، مودت بڑھتی ہے، دو دل آپس میں بڑھتے ہیں، دو خاندان آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں. پھر قرآن مجید کہتا ہے جب وہ شادی کر لیتے ہیں آدمی، بیوی گھر میں آتی ہے تو اس وقت جب بچی پیدا ہوتی ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمَا بِالْأُنثَىٰ وہ کبھی جب اس کو بچی کی خبر دی جاتی ہے کہ تمہاری بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، غصے سے وہ غمگین ہو جاتا ہے. ہمارا جہالت کی نشانیاں ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مٹھائیاں ہیں، مبارکبادیاں ہیں، مل جول ہے، رشتے دار آ رہے ہیں،
حالانکہ بچی والدین کی بڑی وفادار ہے. یہ زمانہ جہلیت ہے، اس میں عالم ہو یا جہل ہو سب شامل ہے. یہ دور جدید ہے، ہمارے اندر منافقت ہے. ہم عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں لیکن وہ الٹ کرتے ہیں. حقوق یہ ہے کہ انہیں ناچے، آزادی کرے، گھومے پھرے، لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنے. یہ ہم اس کو آزادی کریں. آزادی یہ نہیں، اس کی تعلیم و تربیت کرنا ہے، اس کو حقوق ادا کرنے ہیں. اب جب بچی پیدا ہوتی ہے، اب ساس اور بہو کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بچی جو پیدا کی ہے اب اس کے اختیار میں ہے. جو بات عورت کے اختیار میں نہیں ہے، اس کو تانے دیے جاتے ہیں کہ میں بیٹی کی اور دوسری شادی کراتی ہوں. سارے گھر کا رویہ بدل جاتا ہے کہ بچی پیدا ہوئی ہے، بچی پیدا ہوئی ہے. اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ یہ تو مرد کا خود قصور ہے. جب مرد میں طاقت قوت نہ ہو تو پھر بچی پیدا ہوگی تو تم کھیتی قرار دیا گیا. اور عورت کا ہم ظلم و جبر شروع کر دیتے ہیں. دوسری شادی کا اس کو دل دکھاتے ہیں کہ بچی کیوں پیدا کی. کوئی مبارکباد نہیں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی نسل کی بنیاد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ کی بیٹی پر چلی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب وہ تشریف لاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ماتھے کو بوسہ دیتے، اپنے بستر سے ہٹ کر ان کو اپنے بستر پر بٹھاتے. آپ ان کو محبت پیار محبت سے پیش آتے. تو کسی نے کہا کہ نبوت ایک بچی کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے خدا کے فرشتے حیا کرتے ہوئے محبت کیوں نہ حیا کرے. ایک بچی کی عزت تعظیم اور کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ماں کی جب پیروں میں جنت بچی ہے. بہن اور بیوی کی عزت اور احترام کا سبق دیا گیا ہے. نوجوانوں جب شادی کرتے ہیں خوب خیال والدین کا خیال، اپنے بیوی بچے بہنوں کا سب کا خیال رکھو، احترام کرو. اسلام ہمیں یہ سبق ہے. حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے 2 بچوں کی اچھی تربیت کی، ان کو پالا پوسا، ان کو اچھی تعلیم دی، ان کے ساتھ محبت مودت سے پیش آیا یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا. کتنا بڑا مقام ہے. اپنے 2 انگلیوں کا استعمال کیا کہ قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا. یہ اتنا بڑا مقام ہے. دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرتا ہے، ان کی طرف پوری توجہ دیتا ہے، اس کو جھرنا جہنم سے نجات اور جنت کا اس کو بیٹھا کے پیٹ کرتا ہے. آپ کا ارشاد مبارک ہے بچی بہت نعمت ہے، بہت رحمت ہے، بہت برکت ہے. حدیث شریف ہے. اکثر دیکھا ہوگا کہ بچی کے آنے سے گھر میں رزق کی وسعت ہو جاتی ہے. بچوں کے ساتھ کیا کروں؟ آزادی 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 بچوں کی آزادی یہ ہے نہ کھانے کروائے، لوگ کی نظروں میں اس کو برباد اور ذلیل کریں. ہم نے آزادی کا مسئلہ ہی غلط سمجھا ہوا ہے. ان کی تعلیم تربیت کرو، ان کے ساتھ پایا محبت سے پیش آؤ. جائیداد میں حصہ دیتے ہیں، بیٹے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اور بیٹی کو آپ حصہ کوئی دیتا ہے بتائیں؟ اسلام بیٹی کا حصہ رکھا. بیٹے کے مقابلے میں آدھا حصہ ہے، کیونکہ آدھا ہی بہت کو فاقت کر دے. بیٹے کو دیتے ہیں کہ ہم نے جہیز دے دیا بس یہ کافی ہے. حساب لگاؤ، کروڑوں کا حساب ہے، اور 2 لاکھ 3 لاکھ لگا کر اپنی جان چھڑا دیتے ہیں.
انسانوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا جو اپنی بیٹوں کو حق نہیں دیتا. سن لو حدیث طریقے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی، وہ فرماتی ہے کہ میرے گھر میں ایک عورت آئی، اس کی 2 بچیاں اس کے ساتھ، چھوٹی بچیاں اس کے ساتھ، بچیاں لائیں. میرے گھر آئی، اس وقت میرے گھر میں صرف 3 دانے کھجور کے پڑے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت، حالانکہ مال دولت کی کمی نہ تھی، ہر طرف فتوحات کی وجہ سے خزانے چلے لگے آتے تھے، لیکن آپ کے گھر میں وہی فقر، وہی پاپا. حضرت عائشہ فرماتی ہے وہ میں 3 دن کھجور کے پہلے 3 دانے اس عورت کو دے دی. اس عورت نے ایک دانہ ایک بچی کو دے دیا اور دوسرا دانہ دوسری بچی کو دے دیا. پھر تیسرا دانہ وہ خود لے کر کھانے لگی، منہ کے ساتھ لے گئی. بچوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، فوراً ماں نے ہاتھ نکال لیا اور ان کو اس کھجور کے دانے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا اس کو دیا، آدھا اس کو دیا، اور خود نہیں کھایا. یہ ہے والدہ. والدہ کون ہو؟ آج والدہ کے ساتھ کیا کرتے؟ اولڈ ہاؤس پر رہتے ہیں، والد اور والدہ کے دھکے دے کر نکالتے ہیں صرف بیویوں کے کہنے پر. بیوی نہیں مانتی، بوڑھا ہے، گھر میں پڑا ہے، تنگ کیا ہوا ہے، کھاتا ہے، یہ ہے وہ ہے. ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہر جگہ اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں نہیں؟ وہ والے جو تمہارے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، جب اس کو وقت آتا ہے ان کے تعاون کا، ان کی امداد کا، مدد کا، ان کو گھروں کے بہن نکال دیتے. بیوی نہیں مانتی. روزانہ کے معمول دیکھو تو صحیح، ہر دوسرے گھر میں یہ جاتے اللہ ماشاء اللہ کوئی چند ہے آج کی جوان ہوں جن کو احساس ہو پاتا ہے. خاص کر والدہ کے ساتھ بہت زیادہ بے رحمانہ سلوک کیا جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو کہتا ہے میں جلدی کو بیٹھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی. ایک صحابی حضرت قیس جو کہ نئے نئے ایمان لائے تھے، مسلمان ہوئے، قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے. قبیلہ بنو تمیم میں یہ روایت چلی آتی تھی کہ وہ بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے. بچوں کے ساتھ ہمیشہ ظلم لگا، شروع ہوئی تھی. زمانہ جہلیت تھا، اب تو زمانہ دور ہے، نیا دور ہے، اس سے ہم کم نہیں کر رہے. بنو تمیم قبیلے کا سردار قیس جب وہ مسلمان ہوا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں نے اپنی بچی کو کس طرح زندہ درگور کیا تھا ایمان لانے سے قبل. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، تو وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، جب میں مسلمان نہیں ہوا اور ہمارے قبیلہ میں یہ رواج ہے کہ بچوں کو زندہ درگور کرتے ہو، تو میں سفر کے لیے روانہ ہوا، تجارت کے لیے. بڑا لمبا سفر ہوتا ہے، اونٹوں پر بیلوں پر سفر ہوتا تھا، بڑکے نہیں ہوتی تھی. شام، ایران، عراق، کدھر کدھر جانا پڑتا تھا، سال کا سفر ہوتا تھا. تو صحابی کہتے ہیں، حضرت قیس کہتے ہیں کہ میری بیوی اس وقت حاملہ تھی، تو میں نے ضروری جانا تھا. قافلہ کافی عرصے کے بعد تیار ہوتا ہے، سارے قافلے والے اکٹھے ہوتے ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر اکٹھے ہو کر نکلتے ہیں. جب لاکھ ہوتے ہیں، بیابان ہوتے ہیں، چیتے شیر کئی قسم کے جانور ہوتے ہیں، وہ اکٹھے ہو کر تجارت کے لیے دور سفر کرتے تھے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں سفر کے لیے روانہ ہو گیا. میں کافی عرصہ کے بعد جب گھر آیا تو میری بیوی کا بچہ پیدا ہوا. اس نے جب دیکھا کہ ایک بچی پیدا ہوئی ہے، اس کو خوف ہوا کہ والد اس کو زندہ درگور کر دے گا. وہ بیچاری خوف سے، درد سے اس
بچے کو اپنی خالہ کے ہاں دور کہیں بھیج دیا تاکہ وہ اس کی پرورش کرتی ہے. اگر والد آئے گا وہ بڑی ہو جائے گی تو شاید اس کو کچھ رحم اور ترس آئے گا. تو اس نے اپنی بچی کو دور کہیں اپنی خالہ کے ہاں پرورش کے لیے بھیج دیا. تو یہ حضرت قیس فرماتے ہیں کہ میں کافی عرصے کے بعد جب گھر پہنچا تو میں نے بیوی سے پوچھا کہ کیا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ بچہ پیدا ہوا تھا, مردہ بچہ پیدا ہوا تھا, تو ہم نے دفن کر دیا. بات آئی گئی ہو گئی. کہتے ہیں وہ زندگی گزار رہے کہ اس دوران مجھے پھر سفر پیش آ گیا. میں نے پھر سفر کی تیاری کی. میں سفر پر جب جانے لگا چلا گیا. میری بیوی نے یہ سوچ کر کہ وہ کافی دنوں کے بعد آئے گا اپنی اس بچی کو اپنے گھر بلا جو خالہ کے ہاں پڑھ رہی تھی پرورش پا رہی. وہ بچی میرے گھر آ گئی. خدا کا کرتا ایسا ہوا کہ میں نے سفر ملتوی کر دیا اور میں واپس آ گیا گھر میں. جب میں گھر میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت ننھی منی گڑیا کھیل رہی. مجھے دل میں خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ ہے میری بیٹی. تو میں نے بیوی سے پوچھا کہ یہ خوبصورت ننھی منی گڑیا کس کی ہے, کون ہے. تو بیوی نے میرے آثار دیکھے کہ خون رنگ لایا ہے, خون نے جوش مارا ہے, باپ کے آنکھوں میں محبت اور پیار ہے. اس نے اس کو بتا دیا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے اور میں نے اس کو تمہارے خوف سے اس کو خالہ کے ہاں میں نے رکھا ہوا تھا کہ وہاں وہ پرورش پائے. آج میں نے بلایا تھا, آپ آ گئے. حضرت قیس کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایسی محبت اور کشش پیدا ہوئی کہ میں نے بچی کو اپنے سینے سے لگا دیا. جب والدہ نے بچی کو بتایا کہ یہ تمہارے والد ہیں تو وہ بھی ابو کر کے میرے اپنے بال کو میری گردن میں ڈال دیا اور میرے سینے کی طرف چمٹ دیا. کہتے ہیں روزانہ ہم گزارا کرتے ہیں. وہ میرے ساتھ بیٹھتی تھی اور گھر سے میں جب محنت مزدوری کر کے آتا اور بچی ابو کہہ کر مجھے چمٹتی تھی تو میرے سینے کو, میرے دل کو ایک بڑا سا سکون سا میسر آتا. وہ کہتے ہوتے ہوتے بچی جوان ہو رہی تھی تو میری جہلانہ اور غیرت وہ جا کہ ہے تمہارا کوئی دماغ نہیں تھا. اسلام کی برکت ہے کہ آج ہم شادیاں کرتے ہیں, نکاح کرتے ہیں, ولیمے ہوتے ہیں, جہیز دیے جاتے ہیں, دوست احباب آتے ہیں. یہ رحمت ہے, برکت ہے اسلام کی. وہ سب شادی کیسے ہوتی تھی کہ بچی اگر نکل کر وہ کنکر مارتی تھی, سارے کھڑے ہوتے تھے نوجوان, جس کو کنکر لگ جاتا تھا اس کو اٹھا کرتے تھے. یہ زمانہ جہلیت کی یہ واقعات یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انہوں نے پوری دعوت بدل دی, پوری حالت بدل دی اور اسلام کی محبت مودت انسانوں کو سکھا دی. وہ کہتے ہیں جوش میرے ماننے لگا, تمہارا دماغ ہوگا اور تم لوگوں کو کیا منہ دکھاؤ گے, خاندان والوں کے سامنے کیسے پیش ہو گے. میرے دل میں ایک جذبہ, ایک بے صبری سی ہو گئی کہ اس کو میں جب تک زندہ دفو نہیں کروں گا اس تک حرام سے نہیں کروں. میرے دل میں رات کا سکون حرام ہوتا کہ بچی جوان ہو رہی ہے. تو ایک دن کہتا ہے کہ مجھے بہت سی بے خبری ہو, میں بڑا بے چین ہو کہ اس کو ٹھکانے لگاؤں. میں نے والدہ سے کہا ہے کہ اس کو نہلا دھلاؤ, کپڑے پہناؤ. میرے دوست کے گھر اچھا کہ میں حدیث بیان کر رہا تھا. میرے دوست کے گھر کھانا ہے, پروگرام ہے, میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں. وہ بچی بڑی خوش ہوئی, کودتی کھیلتی ہوئی کپڑے پہن کر آ کر آئی اور میری انگل کو پکڑ. وہ کہتے ہیں میں نے بچی کو ساتھ لیا, میں نے بچی کو ساتھ لیا اور میں روانہ ہو گیا.
بچی کھیلتی کودتی کبھی آگے بھاگتی ہے کبھی پیچھے دوڑتی ہے، کبھی ابو ابو کہتی ہے، کہتے میرے مجھ کو رحم نہ آیا، کبھی مجھے چمٹ جاتی کہ ابو مجھے اٹھاؤ، لیکن وہ کہتے ہیں میرا دل ایسا پتھر کا بنا ہوا تھا مجھے رحم نہ آیا۔ وہ بچی کھیلتی ہوئی چلاتی ہوئی کھیلتی ہوئی آگے میں چل رہی تھی، میں اس بیابان جنگل میں لے گیا، وہاں میں نے کدال کے ساتھ بڑا کھودنا شروع کیا، جو مٹی اڑ کر میرے پاؤں میں پڑتی تھی، میرے کپڑوں پہ پڑتی تھی، وہ بچی اڑتی تھی اپنے دوپٹے سے میرے پاؤں کو صاف کرتی تھی، میرے کپڑوں کو صاف کرتی تھی اور کہتی تھی ابو ابو یہ نہ کرے، تکلیف ہو رہی ہے، ابو ایسا نہ کرے، مجھے دے، میں ایک دم آپ کے ساتھ صاف کرتا ہوں۔ وہ کہتے پھر بھی مجھے رحم نہ آیا۔ جب گڑھا کھد گیا، اس بچی کو میں نے پکڑ کر گڑھے میں ڈالنا چاہتا، اس نے اپنے بازو میرے گردن میں ڈال دیے اور کہنے لگی ابو ابو میرا قصور کیا ہے۔ میں نے زبردستی پکڑ کر اس کو اس گڑھے میں ڈال دیا، وہ چیختی چلاتی رہی، میں مٹی ڈالتا رہا، اس کی چیخیں سنتا رہا، وہ اوڑیاں رگڑ رگڑ کر چلاتی رہی، ابو ابو کہتی رہی، لیکن مجھے پھر بھی ترس نہ آیا۔ زمانہ جاہلیت اور اس کے باوجود میں نے اس پر میں مٹی اس پر ڈال اور اس کی آواز خاموش ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ یہ واقعہ سنا رہا تھا تو آپ کے آنکھ بہہ رہے تھے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو چکی تھی۔ آپ نے روتے ہوئے فرمایا اے کیف بس کر میرا دل پھٹتا ہے، میرا دل پھٹتا ہے، بس کر۔ اس لیے قرآن مجید کو کہا کرتے تھے قرآن کہتے ہیں یہ زندہ درگور بچیاں قیامت کے دن اللہ کے سامنے فریاد کریں، اے اللہ ہمیں کس جرم میں مارا گیا تھا، ہم نے کون سا قصور کیا تھا، ہمیں زندہ درگور کیا گیا تھا، زندہ لگتی رہی مٹی کے اندر، چلاتی چیختی رہی، فبأي ذنب قتل، ہم نے کون سا قصور کیا تھا اللہ یاد کرنا قیامت کے دن۔ آج وہی حالت نہیں ہے، آج لکھا پڑھا زمانہ یہ نہیں ہے، کیا چھوٹی بچوں کو اقبال نہیں کیا جاتا، یا ان کے ساتھ گینگ ریپ نہیں کیا جاتا، پھر ان کو قتل کر کے گندگی کے ڈھیروں پر نہیں پھینکا جاتا، اپنے آپ کو مہذب دنیا کہتے ہیں۔ نوجوانوں سبق حاصل کرنا، آخر کسی کی تکلیف، کسی کے دل کا ٹکڑا ہے، چھوٹی معصوم بچوں نے قصور کیا کہ آپ پکڑ کر اغوا کرتے ہیں، اغوا کر کے پھر بحث کرتے ہیں، بچہ جو قصور کرے باندر کے ساتھ، بچی کا معمولی قصور ہو جائے اس کو ڈر کرتے ہیں، یہ ناک کرتا ہے، بیٹے کے وقت ناک نہیں کرتا، بیٹی کے وقت ناک کرتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید پکار کر کہتا ہے کہ یہ درندوں سے بدتر ہے، انسان جب جہل ہے، ظلم جہولا کہہ گیا، جہل بھی ہے، ظالم بھی ہے، اور وہ انسانیت میں ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اسلام ہمیں حسن سلوک کا، محبت مودت کا سبق دیتا ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔